Thank you so much. Thank you very बहुत much. शुक्रिया. खैर मुबारक आपको. खैर भी मुबारक, रमज़ान खैर बहुत मुबारक. And I'd like to say also thank you very much to Shah Sahab for the powerful wazifa and also for his guidance. We are benefiting very much. Yeah, thank you very much, sister. Can you give your name if you can, or your first letter? No, sorry. Sorry? But the wazifa you have given us is very powerful, and we are benefiting and giving you lots of dua. Thank you very much. Thank you very much, sister. Allah ताला खुश रखे और रमज़ान में सबको याद रखे. ठीक है ना? बहुत शुक्रिया जी. थैंक यू सो मच आपने कॉल की और आप सबको फिर से दोबारा से रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक. मेरी तरफ से भी और शाह साहब की तरफ से भी और हमारे सारी डीएम की टीम की तरफ से भी. देखिए चीज़ ये है कि ये अकीदतमंद थे, कोई पता नहीं कौन, नाम भी नहीं बताया, ना लेटर बताया, आवाज़ पहचान नहीं सके तो पता नहीं चला. लेकिन वज़ाइफ जो है ना, ये एक इबादत का तरीका है. ठीक है ना? इससे ये कि आप दोनों चीज़ें पकड़ते हैं. एक तो दुनियावी सुकून से मतलब एक आदमी परेशान है, ठीक है ना, वो वजीफ़ा करता है, मसला हल होता है. इसका मतलब ये नहीं कि वो वजीफ़ा जो है खाली जो है उसने वो मसला हल किया. और कितनी ऐसी आफात हैं जो उस वजीफ़े ने आने से रोकी है जिसका हिसाब ही नहीं है कोई. क्योंकि जो चीज़ नज़र नहीं आएगी उसकी बात क्या करनी, नज़र तो आ नहीं रही. ठीक है ना? मगर हाँ, रूहानी आदमी सूफीज़म में या ये कि तसव्वुफ़ के रास्ते का आदमी वो देख लेता है इन चीज़ों को. ठीक है ना? वो कैसे देखता है? क्योंकि उसकी रूहानी आँख उजागर है, वो देख सकता है उस चीज़ को. इसके लिए रूहानी आँख का होना ज़रूरी है, रूहानियत को इस्तेमाल करने के लिए. बाकी ये कि वैसे तो आप कोई भी चीज़ ले लें, कोई भी मीडियम ले लें. फॉर एग्ज़ाम्पल जो है यू कैन यूज़ एस्ट्रोनॉमी, you can use astrology, you can use numerology, you can use ilmul आदाद से मतलब जो हरूफ अबजद है वो भी इस्तेमाल किए जाते हैं. मगर जो सबसे बेहतरीन तशख़ीस होती है और फिर उसके बाद तस्खीर होती है वो रूहानी आँख से होती है. रूहानी आँख से कैसे होती है? जिसके पास जो है क्या कहते हैं, जिसकी परवाज़ हो. अच्छा, परवाज़ किसकी होती है? जो अल्लाह ताला के पीछे भाग रहा हो, यानी कि उसकी लाइफ का एक मिशन. देखें लोग जाके जंगलों में बैठ जाते हैं, पुराने औलिया अल्लाह सूफिया इकराम सब जाके जंगलों की तरफ, उनके मज़ारात जो हैं वो शहरों से दूर होते थे, तो आस्थाने जो है शहरों से दूर होते थे. क्यों? वो सुकून की तलाश में जाते थे और सुकून जो है उनको अपने अंदर जो है वो ढूंढते थे. लेकिन वो बाहर का क्या करें, बाहर तो सुकून है ही नहीं. आप दुनिया देख लें, एक परेशानी का घर है, एक मसला है. अभी आप यहाँ से निकलेंगे, अगर गाड़ी नहीं है तो बस पकड़ो, बस के लिए जाके खड़ा, यानी हर चीज़ के लिए मुशक्क़त है, मेहनत है. उसी तरह आपकी जो परेशानियां हैं उसके अंदर भी अगर कोई ऐसा मसला है तो उसके लिए मुशक्क़त है, मेहनत है. अल्लाह ताला ने किताब दे दी है कुल हिकमत. कोई ऐसा मसला नहीं है दुनिया का जो कुरान से हल ना होता हो. कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसका सवाल पूछा जाए कुरान में ना हो जवाब. कोई ये नहीं कह सकता था कि जी मेरा ये मसला है और ये कुरान पाक से हल नहीं हो रहा. कोई कह नहीं सकता. हाँ, पढ़ने में फ़र्क है, पढ़वाने वाले में फ़र्क है, बहुत सारी चीज़ें उसके साथ हैं. मगर कुरान पाक जो है ये कुल, यानी कि इससे बेहतर चीज़ हो नहीं सकती दुनिया में. इस तरह की चीज़ है कि दुनिया में दो ही चीज़ें हैं, एक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद और दूसरी चीज़ कुरान पाक. बाकी चीज़ें जो है सब उसके इर्द गिर्द चलती हैं, उसके लिए हैं या उसकी वजह से हैं. लेकिन ये दो चीज़ें जो हैं ये हैं अपनी जगह. अच्छा, कल जो वजीफ़े की बात हो रही थी, एक तो ये कि सूरह कदर की, ठीक है ना, 30वें पारे में है इन्ना अंज़लना फ़ी लैलतिल क़द्र. ये तो सबको पता है, ज़बानें भी याद है, नहीं याद हो तो ये आज से पढ़ना शुरू करेंगे. एक दफ़ा, कल 2 दफ़ा, तीसरे रोज़े पे 3 दफ़ा, 10वें रोज़े पे 10 दफ़ा, 20वें रोज़े पे 20 दफ़ा, 27वें रोज़े पे जब तक आखिर का रोज़ा ना आ जाए, 30वां रोज़ा या 29 जो भी आ जाए उसको जो है वहाँ तक पढ़ना है और रोज़ाना एक दफ़ा बढ़ानी है. इसको कहते हैं, इस वजीफ़े को पर्टिकुलर कहते हैं, ये खालिसतन इबादत के ज़ाविये की चीज़ है. दुनियावी मसला इससे कोई वो नहीं है, यानी कि दुनियावी मसला दुआ मांगेंगे अल्लाह ताला कबूल करेगा. मगर ये खालिसतन जो है रूहानियत में जो है ये हम खुद पढ़ते हैं. हमारे वाले साहब पढ़ते थे और हमारे दादा पढ़ते थे, हमारे कुछ अकीदतमंद हैं वाले साहब के, वो भी पढ़ते थे ये चीज़, अगर जिसको अब्बा पढ़वाते थे. देखिए हमारे वाले साहब की एक ख़ास आदत थी, वो बताते नहीं थे चीज़ें. यानी कि वज़ाइफ जो है ना, यानी कि अगर ज़रूरत है तो बता दिया, वरना ये कि नमाज़ पढ़ो बस, रोज़ा रखो, जो नॉर्मल जो आपकी शरीयत वाली चीज़ है. क्योंकि ये रास्ता मुश्किल है. लेकिन आजकल क्योंकि आजकल जो है क्योंकि
یہ چیز بہت عام ہو گئی ہے. جی ہر ایک آدمی بتانے لگ گیا وظائف. جی جی ٹھیک ہے نا, بھلے اجازت با اجازت وہ بتا رہا ہے اور لوگ پڑھ بھی رہے ہیں اور کام ہو نہ ہو وہ تو ایک بات کی بات ہے, مگر کچھ بھی ہے ایک چیز عام و خاص ہو گئی ہے تو اس کے اندر بتانے میں کوئی, یعنی کہ میں تو بتاتا ہوں لوگوں کو کہ علم پھیلے. دیکھیں میرے والد صاحب نے یہ کتاب 80s میں لکھی تھی اور اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اس لیے لکھی ہے, اور بار بار لکھا ہوا ہے کئی جگہ, کہ اس لیے لکھی ہے کہ علم باقی رہ جائے دنیا میں. اچھا شاہ صاحب, آپ کے والد صاحب کی جو بڑے شاہ صاحب کی جو کتاب بھی اگر کسی کو چاہیے ہو تو اویلیبل تو نہیں ہے نا؟ انٹرنیٹ پہ ہیں مگر اویلیبلٹی نہیں ہے اس وقت, وہ تھوڑا سا کاپی رائٹ کا مسئلہ ہے ان کی, تو وہ حل ہو جائے گا تو انشاءاللہ وہ بھی اویلیبلٹی. باقی یہ کہ اردو کی کوئی کتاب, ایک کتاب ہے سیرت محمد عربی, وہ اویلیبل ہے. باقی کوئی کتاب وظائف کی جو ہے کوئی کتاب اویلیبل نہیں ہے, کیونکہ وہ جتنی چھپوائیں تھیں سب دے گئی تھی, ختم ہو گئی. اب پرنٹ کرائیں گے, ابھی کرا رہا ہوں, لکھ بھی رہا ہوں, کرا بھی رہا ہوں پرنٹ میں. وہ خالصتاً یہ پروگراموں میں جو بات کرتا ہوں نا, جتنے وظائف ہیں, جتنے مسائل ہیں, جتنے یعنی کہ طریقے ہیں, یعنی کہ رمضان کا مہینہ ہے کہنا نہیں چاہیے, یعنی کہ کارڈ سے لے کر تالا بندی تک وہ سب طریقے اس کے اندر لکھے ہوئے ہیں. یعنی کہ کوئی طریقہ ایسا نہیں ہے جو نہ لکھا ہو, کرنے کے نہیں توڑنے کے, کرنے کا ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, ہم یہ میں ایک بات کر دوں, کیا کہتا ہوں, آن ایئر بات کر رہا ہوں تو سننے والے سب سن رہے ہوں گے, تو میں کہہ بھی رہا ہوں کہ نہ ہم یہ کہتے ہیں کہ درختوں کو تالا باندھا جائے, ٹھیک ہے نا, نہ ہم یہ کہتے ہیں کہ کافی شاپ میں بیٹھ کر فلانا وظیفہ کیا جائے, کیونکہ میں نے ایسی بھی چیزیں سننے میں آئی ہیں کہ لوگوں نے کسی کو کہا ہے کہ آپ جا کے فلانے کافی شاپ میں یا یہ کہ فلانے ریسٹورانٹ میں بیٹھ کے جا کے یہ وظیفہ کریں تو کامیابی ہوگی. یہ اس طرح کی چیزیں بھی سننے میں آئی ہیں اور یہ حیران کن چیزیں ہیں, مگر یہ سننے میں دیکھ چکا ہوں, سنی بھی ہیں لوگوں سے. اور یہ عجیب سا معاملہ ہے, یہ بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے کہ وہ جو ہے کیا کہتے ہیں, جو پیر صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ فلانے جا کے جگہ کافی شاپ میں جا کے جو ہے وظیفہ کریں اور پھر میں بھی آؤں گا تو پھر جو ہے دیکھتے ہیں کیا مسئلہ ہے. یعنی کہ اس طرح کی چیزیں میں جب بھی کہتا ہوں دوبارہ کہ با خدا دیوانہ باشد با شریعت ہوشیار. جو آدمی, جو روحانی آدمی, دیکھیں سب میری ماں بہنیں بیٹھی ہیں اور جو آدمی بھی بیٹھے ہیں ان کو بھی میں سمجھاؤں گا یہ چیز کہ جو آدمی آپ کو بلائے اور بولے کہ جی فلانا جگہ ملیں یا یہ کہ ڈھمکانا جگہ ملیں یا جو کچھ بھی, جو چیز اگر وہ شریعت کے زاویے کے باہر کی چیز ہے تو نہ کریں. اس کا مطلب وہ اسلام کے زاویے میں نہیں آ رہا. دیکھیں یہ کام جو ہے نا, آپ مسجد کے مولوی سے ملنے چلے جائیں, بہت ادنا سا آدمی ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, ہاں یہ الگ چیز ہے کہ 500-700 آدمی اس کے پیچھے نماز پڑھتا ہے جس کی بڑی یعنی کہ اہمیت ہے, لیکن عام طور سے جو ہے ایک مولوی کو کوئی پوچھتا بھی نہیں, کہتا ہے مولوی ہے عام صحیح ہے وہ, لیکن لوگ سمجھتے نہیں ہیں, ہم سمجھتے ہیں اس چیز کو کہ اس کی کیا خدمات ہیں اللہ کے ہاں, رسول پاک کے ہاں کیا خدمات ہیں اس کی, ٹھیک ہے نا. وہ بھی اگر آپ کو ملنا چاہے گا وہ ایک طریقے سے بلائے گا آپ کو, آدمی موجود ہوں گے, ٹھیک ہے نا, ایک طریقہ ہوگا, اس کی نگاہ جو ہے نا وہ ایسے نہیں ہوگی, وہ ایسے ہوگی نگاہ, نیچے کی طرف نگاہ ہوتی ہے اس کی, ٹھیک ہے نا. یہ سب چیزیں ہوتی ہیں جو آج کل روحانی آدمی بلاتے ہیں لوگوں کو کہ جی لیڈیز کو کہ آپ آ جائیں جی گھر ہمارے آ جائیں, ہم آپ کے گھر آتے ہیں, وہاں بیٹھ کے جو ہے 1-on-1 جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو, میٹنگ ہو رہی ہے, ریڈنگ بھی دے رہے ہیں, وہ علم العادات بھی بتا رہے ہیں, نیومرولوجی بھی بتا رہے ہیں, جو کچھ بھی بتا رہے ہیں وہ. لیکن اگر جہاں انہوں نے بات کی وظائف کی, اس کا مطلب وہ روحانی آدمی نہیں ہے. دیکھیں بینگ ایک مستقبل بینی نکالنے کے لیے روحانی آدمی ہونا ضروری نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر جو ہے روحانیت کا کوئی تعلق نہیں ہے, وہ تو علم العادات کے زاویے سے نکلتی ہے, ٹھیک ہے نا. بینگ ایسٹرالوجر, آپ ایک ذائچہ نکالتے ہیں یا کنڈلی نکالتے ہیں, اس کے اندر کوئی روحانیت والی بات نہیں ہے. وہ تو ایک چیز ہے, آپ انٹرنیٹ پہ آج کل میرے خیال سے وہ وکی سم تھنگ ہے, وہ مجھے یاد نہیں آ رہا, وکیپیڈیا اور سم تھنگ, اس پہ چلے جاؤ تو آپ خود اپنا ذائچہ اور کنڈلی دونوں چیزیں نکال سکتے ہو نام کے ساتھ. میں نے خود دیکھا ہے, کسی نے دکھایا تھا مجھے, جو کہ وچ از ویری امپریسو نو ڈاؤٹ, ٹھیک ہے نا. بٹ وہ چیز یہ کہ وی ڈونٹ فالو دیٹ, یعنی کہ ہم نہیں فالو کرتے, ٹھیک ہے نا. اب آگے کسی جو جس کی مرضی ہے فالو کرے نہ کرے وہ ایک الگ چیز, لیکن روحانیت سے ان چیزوں کا کوئی واسطہ نہیں. میں اتنا تک کہ یہ علم العادات جو حروف ابجد ہے جو یہ لکھی ہوئی ہے میرے پاس, ٹھیک ہے نا, یہ بھی جو ہے روحانیت سے اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے. ہاں اس کا یہ ایڈ کرتی ہے, کہاں پہ ایڈ کرتی ہے, جب
قرآن کے عدد نکالنے ہو یا یہ کہ نقش بنانا ہو